کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنا ہے، امریکی محکمہ خارجہ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے، یورپی کمیشن۔ تیونس کے ساحل پر کشتی الٹنے سے 13 سوڈانی تارکین وطن ہلاک، 27 لاپتہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے معمول کی پریس بریفنگ میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے زور دیا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنا ہے۔ انہوں نے الیکشن سے متعلق تشدد کے تمام واقعات کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ہماری دلچسپی جمہوری عمل کے جاری رہنے میں ہے۔ ویدانت پٹیل کا مزید کہنا تھا کہ ہم انتخابی عمل کی نگرانی جاری رکھیں گے اور سرکاری نتائج آنے سے پہلے کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے کے ہفتوں میں انتخابی سرگرمیوں میں تشدد کی رپورٹیں دیکھی ہیں اور ان پر تحفظات موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے متعدد سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا ہے۔ یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کریں۔ یورپی کمیشن کی ترجمان نے جمعے کے روز دعویٰ کیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں اپنے سابقہ دروغ گوئی کا ہی اعادہ کیا ہے۔ برسلز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نبیلہ مسرالی نے کہا کہ پوٹن نے انٹرویو کو جوڑ توڑ اور پروپیگنڈا پھیلانے کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ انہیں امن کی جانب حقیقی یا بامعنی اقدامات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ We saw nothing new in Putin's interview. He repeated old lies. فاکس نیوز کی میزبان ٹکر کارلسن نے دعویٰ کیا کہ مغربی صحافیوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا متعدد بار انٹرویو کیا جبکہ روسی صدر کو نظر انداز کیا ہے۔ پوٹن نے اس انٹرویو کے ذریعے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ ماسکو کے مفادات کو تسلیم کرے اور یوکرین کو مذاکرات کے لیے بیٹھنے پر آمادہ کرے۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شام کے فضائی دفاع نے جمعے کو دارالحکومت کے قریب ایک حملے کا جواب دیا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی سنا نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے دمشق کے آس پاس دشمن کے اہداف کا دفاع کیا۔ اگرچہ ایجنسی نے اسرائیل کا نام نہیں لیا لیکن وہ اکثر ایسے حملوں میں اسرائیل کا ہی حوالہ دیتا ہے۔ اسرائیل شام میں انفرادی حملوں پر شاذ و نادر ہی تبصرہ کرتا ہے لیکن بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو اپنی موجودگی بڑھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ تیونس کے ساحل پر کشتی الٹنے سے جمعرات کو 13 سوڈانی تارکین وطن ہلاک جبکہ 27 دیگر لاپتہ ہیں۔ عدالت کے ترجمان فرید بن جھا نے کہا کہ کشتی پر سوار 42 تارکین وطن میں سے صرف 2 ہی بچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ تارکین وطن کا ممکنہ طور پر انسانی اسمگلنگ یا غیر قانونی طور پر یورپ پہنچانے والے مجرمانہ گروہ نے استحصال کیا تھا۔ تمام متاثرین سوڈان میں تنازع سے بچنے کے لیے پناہ کے متلاشی تھے۔ تحقیقات کے ابتدائی نتائج کے مطابق وہ دھات کی بنی ایک نازک کشتی پر سوار تھے جو جلد بازی میں جوڑے گئے ٹکڑوں سے بنی تھی۔ لاپتہ مسافروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ ترکی، اٹلی اور سویڈن کے خلاباز جمعے کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے 3 ہفتے کے نجی مشن کو ختم کرتے ہوئے زمین پر واپس پہنچے۔ ترکی کے سابق فائٹر پائلٹ اور ٹرکش ایئر لائنز کے کپتان الپر گزراوچی اپنے ملک سے خلا کا سفر کرنے والے پہلے شخص بن گئے ہیں۔ خلائی اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے گزراوچی نے اپنے ملک کا شکریہ ادا کیا جس نے ایک شہری کو ترکی کی سنویں سالگرہ کے ایک حصے کے طور پر خلا میں بھیجا ہے۔ ترکی، اٹلی اور سویڈن نے اس مشن کے لیے فی کس تقریباً $55 ملین ادا کیے ہیں۔ یہ خلائی اسٹیشن کے لیے ایکسیم اسپیس کمپنی کا تیسرا نجی مشن تھا۔ مدار میں رہتے ہوئے خلابازوں نے سائنسی تجربات کیے اور اسکول کے بچوں اور اپنے ممالک کے حکام سے بات چیت کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔